علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ قرآن حکیم کی کل آیات 6666 نہیں ہیں، جبکہ دوسری جانب ہمارے اسکولز، کالجز اور دیگر کورسز کی کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ قرآن حکیم کی کل آیات کی تعداد 6666 ہے۔ پلیز یہ تو بتا دیں کہ اگر یہ کاؤنٹنگ 6666 نہیں ہے تو پھر کتنی ہے؟ دیکھیں جی، یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ وہ علماء جن کو ہم نے اس کام کے لیے پے کیا اور چندوں کے اوپر، قربانی کی کھالوں کے اوپر، زکوٰۃ اور صدقات کے اوپر، ہر حوالے پہ ہم نے ہر فورم پہ تمام مکاتب فکر کے علماء، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور ان کے مدارس کو سپورٹ کیا، لیکن اس کے اگینسٹ یہ اس امت کو، یہ ہمارے پاس جو اونلی ٹیکسٹ بک ہے، احادیث کی کتابیں تو ہماری ریفرنس کتابیں ہیں، یہ ہے ٹیکسٹ بک۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کی جواب دہی کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے، علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں۔ یہ کتاب جو ہماری بنیادی ٹیکسٹ بک تھی، یہ کتاب جو ہماری انسٹرومنٹ آف دعوت تھی، لیکن ہمارے علماء اس کتاب کا بھی تعارف صحیح معنوں میں ہماری امت تک نہیں کروا سکے۔ پھر ہم اس لیے تو عرضی کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ہمارے بابوں نے ہمیں خدا کا تعارف وہ نہیں کروایا جو ان کتابوں میں تھا، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حجۃ الوداع پہ کروایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم پہ کروایا تھا۔ یہ نالج بھی یہ ہم تک ٹرانسفر نہیں کر سکے۔ ہم بھی جب کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے رہے تو باقاعدہ ہمارے تو اسلامیات کے کورس کے اندر یہ سوال ہوتا تھا کہ قرآن حکیم کی کل آیات کتنی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے قرآن سے متعلق جو سب سے آسان سوال ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ 4 دفعہ 6 ڈال دینا ہے، ٹیٹرا 6، 6666، 6666۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آج تک کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ وہ گھر میں پڑے ہوئے مصحف کو کھولے اور اس میں سے ڈائریکٹ آیات گن لے کہ واقعی یہ آیات اتنی بنتی ہیں یا نہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں کل 114 صورتیں ہیں، جہاں پہ صورت کا آغاز ہوتا ہے نا، اس کے ٹائٹل کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے اس صورت کی اتنی آیات ہیں، تو آپ کو صرف 114 صفحے الٹنے پڑیں گے، سارا قرآن نہیں گو تھرو کرنا پڑے گا۔ سورۃ البقرہ سٹارٹ میں ہی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سورۃ البقرہ ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس میں اتنی آیات ہیں، عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے، اردو ترجمے میں بھی۔ اس کے بعد آپ ڈائریکٹ آل عمران پہ پہنچ جائیں، اس میں لکھا ہوگا یہ سورہ آل عمران بھی مدنی صورت ہے، اس میں اتنی آیات ہیں، وہ آپ جمع کرتے جائیں۔ میرا خیال ہے اگر آپ یہ کوارنٹین کا فائدہ اٹھائیں جو یہ کرونا کی وجہ سے ہے، تو گھر میں اگر آپ اپنے بچوں کو، بیوی کو ساتھ بٹھا کے ایک بار پریکٹس کر لیں، میرا خیال ہے آدھا پونا گھنٹہ لگے گا، تو آپ کو مرنے سے پہلے کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن کی آیات کتنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے، میں نہیں کہتا کہ علماء پہ قنوت نازلہ پڑھنی ہے کہ انہوں نے آپ کو بنیادی انفارمیشن بھی صحیح نہیں بتائی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ بس ایک دفعہ کہہ دینا ہے کہ جی علی بھائی مرنے سے پہلے کر لیا ہے غور، واقعی کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو یہ ہے وہ سچائی۔ تو آپ یہ کاؤنٹنگ کرنی شروع کریں گے تو میں آپ کو سسپینس دور کر دیتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن حکیم کی کل آیات 6236 ہیں، ایکسکلوڈنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی سورت کے آغاز میں جو بسم اللہ شریف لکھی ہوتی ہے نا، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ فصل کے لیے ہوتی ہے وہ مصحف کا حصہ قرآن کا، لیکن وہ سورت کا حصہ نہیں ہوتی۔ قرآن میں صرف ایک سورت ہے جس کا حصہ بسم اللہ ہے، وہ ہے سورۃ النمل آیت نمبر 30، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ملکہ بلقیس نے کہا تھا نا کہ یہ ایک میرے پاس معزز خط آیا ہے اور یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔
یہ واحد موقع ہے جہاں پہ قرآن میں سورت کے اندر ایز اے آیت بسم اللہ آئی ہے. باقی جتنی دفعہ آئی ہے نا وہ سٹارٹ میں آئی ہے. سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے. اب اس میں جو اختلاف ہے نا کہ یہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، اس پہ الگ سے میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے رومن میں لکھیں کہ آپ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، تو میں نے پوری ٹیکنیکل 15-20 منٹ میں بحث کی ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ یہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے قرآن کا مصحف کا حصہ ضرور ہے. اچھا، تو قرآن حکیم میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک صورت ایسی ملے گی جو بغیر بسم اللہ کے بھی ہے. کون سی صورت؟ سورہ التوبہ. کیونکہ اس کا جو آغاز ہے وہ اتنا زبردست ہے، اتنے پیشن کے ساتھ ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے اللہ کی جانب سے اور اس کے رسول کی جانب سے مشرکین عرب سے جو عہد ہے. 4 مہینے کا ٹائم ہے. 23 سالہ دعوت و دین ہمارے نبی نے. 4 مہینے کا ٹائم ہے. اس کے بعد پھر جہاں پہ پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے، عذاب استیصال آئے گا، یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ. جیسے اگلی امتوں پر انبیاء کے انکار کے اوپر عذاب استیصال آتا تھا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اس دفعہ عذاب استیصال کی شکل یہ ہوگی کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تلواریں تم پر مسلط ہوں گی اللہ کی طرف سے. جس طرح کہ اگلے زمانوں میں آسمان سے پتھر آتا تھا یا زمین میں غرق ہوتے تھے ہواؤں کے ذریعے، سمندر میں ڈوب کے. یہ نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے کہ عذاب استیصال قتال کی شکل میں آیا. اسی طریقے سے اگلے انبیاء کا معجزہ جو دعوی نبوت والا ہوتا تھا وہ ٹینجیبل ہوتا تھا. عصا کا سانپ بن جانا، مردے کا زندہ ہو جانا. ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی کئی ایک معجزات ہیں، لیکن دعوی نبوت والا معجزہ ایک ہے، یہ قرآن، جو سورۃ العنکبوت میں آیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا اور اس پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. میں امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، اب کسی نبی نے نہیں آنا. اگلے انبیاء کے معجزے کی ویڈیو کوئی نہیں دکھا سکتا. ہم اپنے نبی علیہ السلام کا معجزہ سب کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے. اس وقت شاعری عروج پہ تھی. آپ ذرا دیکھیں اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء نے کلام پھاڑ دیے اس کو پڑھ کے. آج سائنس اپنے عروج پہ ہے. قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی، اسٹیبلش سائنس. خیر یہ ایک میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. اصل بات کی طرف واپس آتے ہیں جو قرآن کی آیات کی تعداد کا مسئلہ تھا. تو یہ آپ کو یہ بھی انہوں نے صحیح نہیں بتایا. آپ بسم اللہ کے بغیر اگر کاؤنٹ کریں گے تو 6236 آیات بنیں گی، اور اگر بسم اللہ کو آپ کاؤنٹ کر لیں گے بیچ میں تو آپ کو 114 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت کا سٹارٹ تو بسم اللہ سے نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے غضب والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈومیننٹ ہے. اور یہی اس کی حکمت ہے کہ الرحمن الرحیم سے اسے شروع نہیں کیا گیا. اللہ کی وہ والی صفت جو ہے اس کو ڈومینیٹ نہیں کیا گیا. یعنی اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ وہ آخری صورتوں میں سے اور اس میں اللہ نے اعلان برات کی ہے. یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے. تو اس کو نکال دیں. باقی کتنی بسم اللہ بنی؟ 113. اچھا 114 ویسے بسم اللہ پوری ہیں قرآن میں، کیونکہ وہ جو 114ویں ہے نا وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الٹیمیٹلی اگر آپ گنیں گے تو 114 بسم اللہ ہے، 113 باہر اور ایک بیچ میں. اب وہ جو 113 باہر ہے نا وہ بھی آپ ایڈ کر لیں اگر 6236 میں، تو یہ ٹوٹل بنیں گی 6349. تو سر قرآن کی کل آیات کی تعداد اس مصحف کی روشنی میں اگر بسم اللہ کو آیت کے طور پر شمار کیا جائے تو بنتی ہیں 6349، 6349. اور اگر بسم اللہ کو آیت نہ شمار کیا جائے، مصحف کا حصہ تو سارے ہی مانتے ہیں، اس کے بغیر صورتوں کی آیات کو گنا جائے تو وہ بنتی ہے 6236.
تو یہ 6666 سے بہت دور کا عدد ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب یہ چلا دیا. اچھا، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نا قرآن کی آیات کی نمبرنگ نہیں تھی، یاد رکھیے، نمبر نہیں تھے، لیکن ہر آیت کے اینڈ کے اوپر نشانی کے طور پہ تا ڈالی جاتی تھی. آیتن کہتے ہیں عربی میں نشانی کو، سمبل کو، سائن کو. تو یہ تھا کہ جی الحمدللہ رب العالمین کے آگے ایک تا ڈلی ہوئی ہوگی، وہ تا ہی بنتے بنتے اب دائرہ بن چکی ہے. یہ دائرے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نمبرنگ نہیں تھی. یعنی آج اگر کوئی صحابی زندہ ہو کے آ جائیں اور ہم ان سے پوچھیں کہ بتائیے کہ یہ سورۃ الاحزاب کی کتنے نمبر آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو سر جب تک وہ صحابی سورۃ الاحزاب کھول کے ایک ایک کر کے وہ دائرے گننا نہ شروع کرے، وہ آپ کو نہیں بتا سکتے. یہ یعنی صحابہ کی کوئی تنقیص نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نے مزید آسانیاں آپ کر دی ہیں. تو وہ نہیں بتا سکتے کہ یہ 56 نمبر آیا تھا. اگر میں امام مسلم رحمہ اللہ میرے سامنے آ جائے اور میں ان سے پوچھوں کہ سر یہ بتائیے جو مسلم شریف آپ نے لکھی تھی اس میں یہ حدیث کتنے نمبر کے اوپر ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو کہیں گے تو گننی پڑے گی مجھے، ہے شروع میں ہے ایمان کے چیپٹر میں. تو لیکن ہمارے ویڈیوز دیکھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہیں گے سر 240 ہے، 240، یہ سر اسلام 360 میں ڈال کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو امام مسلم ماتھا چوم لیں گے، یار کیا بات ہے یار، نمبرنگ کر دی انہوں نے، کیونکہ امام مسلم نے نمبرنگ نہیں کی تھی، کسی محدث نے نمبرنگ نہیں کی تھی. اگر امام بخاری ہمارے سامنے آئے تو ہم ان سے کون سا نمبر پوچھیں گے؟ ہم کہیں گے سر آپ نے ایک حدیث لی تھی جس کی وجہ سے علی بھائی کو گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں اور علی بھائی پہ مقدمات بن رہے ہیں، حالانکہ یہ مقدمہ تو آپ پہ انہوں نے بنا دینا تھا اگر آپ زندہ ہوتے، کہ یہ جو آپ نے حدیث لی ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، تو یہ آپ نے مولا علی کے حق میں اتنی بڑی حدیث لے کے اور ان کے مخالفین کے اوپر اتنی تگڑی جو حدیث لی ہے، یہ کس نمبر پہ لی ہے؟ تو وہ کہیں گے بیٹا یہ تو مجھے گننی پڑے گی. تو ہمارے عام سا اسٹوڈنٹ کہے گا سر یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے 2812، سر ڈالیں اسلام 360 میں 2812 کھل جائے گی. یہ یعنی برکات ہیں اس دور کی. تو قرآن کی نمبرنگ بھی بعد میں ہوئی لیکن نشانیاں موجود تھیں، حدیث کی نمبرنگ بھی بعد میں ہوئی لیکن ظاہر وہ حدیثیں الگ الگ اسناد کے ساتھ موجود تھیں آسانی کے لیے. آپ بلکہ آپ لیٹسٹ قرآن دیکھیں گے نا تو اس میں تو ابھی دارالاسلام والوں نے جو قرآن چھاپا ہے نا، انہوں نے جو ڈیجٹس ہیں نا اندر والے وہ بھی جو ہے نا وہ انگلش والے ڈیجٹ کر دیے ہیں، عربک نہیں ہے. ہمارے لوگ تو 2 اور 6 کا فرق ہی نہیں ان کو یاد رہتا کہ ادھر سے شروع ہوتا ہے یا ادھر سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن اب انہوں نے کیا. دارالاسلام والوں نے اب جو حدیث کی کتابیں چھاپ رہے ہیں نا ان میں وہ نمبرنگ کو یعنی عربی میں انہوں نے عربی والا نمبر ڈالا ہوا ہے، اردو ترجمے میں نا وہ ڈیجٹ وہ والے ڈالتے ہیں جو ہم 1 2 3 یوز کرتے ہیں. تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا تاکہ آسانی ہو جاتی لوگوں کے لیے، کیونکہ ہماری تعلیم میں تو یہی کچھ سکھایا جاتا ہے. تو قرآن کی کل آیات 6666 نہیں ہے بلکہ 6349 ہیں اگر 113 بسم اللہ ڈالی جائیں، اور اگر وہ نہ ڈالی جائیں تو 6236 ہیں. اور سر یہ صرف آیات کے معاملے میں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا، اور بھی بہت کچھ ہے اس میں، اس پہ اکتفا نہیں ہے. 114 صورتیں یہ تو آپ کو انہوں نے ٹھیک بتایا، سب کچھ بھی غلط نہیں تو سے آیا. ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک اور انہوں نے بات بتائی ہوگی جی وہ قرآن میں جی 14 سجدے ہیں. سر 14 نہیں، آپ گن کے دیکھ لیں 15 ہیں. سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں اور اس کی فضیلت ہے یہ 2 سجدوں کی وجہ سے، اور دوسرے سجدے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے یہ شافعی سجدہ ہے. سجدے بھی شافعی بنا چھڑے انہوں نے، حالانکہ یہ مصحف تو امام شافعی سے بہت پہلے تھا. ٹھیک ہے، یہ تو حدیث کے اندر جامعہ ترمذی میں اور کئی کتابوں کے اندر صحیح ابن حبان ابن خزیمہ میں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کو 2 سجدوں کی وجہ سے فضیلت دی ہے. ہاں اہل حدیث کرتے ہیں، باقی لوگ اس کو سکپ کر دیتے ہیں. تو آپ مصحف شیعہ کا اٹھائیں سنی کا اٹھائیں، اس میں وہ والا سجدہ لکھا ہوگا اور لکھا ہوگا عند الشافعی، شافعی کے نزدیک. ٹھیک ہے، تو 15 سجدے ہیں، صورتیں 114 اور سجدے 15. اب آ جائیں جو منازل ہیں، منازل 7 ہی ہیں، یہ صحابہ کے دور میں اسٹیبلش تھی.
صحابہ کرام کے دور میں صورتوں کی ڈویژن بھی تھی، آیات کی ڈویژن بھی تھی، نمبرنگ نہیں تھی، صورتوں کی نمبرنگ نہیں تھی، ترتیب تھی، جو مصحف عثمانی جسے ہم کہتے ہیں، اور منازل بھی تھے. وہ دیکھیں بڑے انٹلیکچوئل ہیں. اگر سورۃ الفاتحہ کو آپ مقدمہ مان لینا تو پہلی منزل میں 3 صورتیں ہیں، دوسری میں 5، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، اور چھٹی میں 13، اور 7ویں منزل میں 65، وہ بھی 13 کا ملٹیپل بنتا ہے، 13 ملٹیپلائڈ بائی 5، اور آلموسٹ برابر ہی ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن انہوں نے صورتیں نہیں توڑی. یہ صحابہ کے زمانے میں کام ہوئے تھے، اس لیے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. البتہ سپاروں کی ڈویژن بعد میں ہوئی ہے، اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے. سپارے تو تابعین کے دور میں بنائے گئے، جب لوگ سست ہو گئے تو انہوں نے کہا چلو لوگ ایک ہفتے میں قرآن نہیں ختم کر سکتے. صحابہ کرام تو ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے، ایک ایک منزل پڑھ کے، وہ نشانیاں لگی ہوئی تھی. بعد میں جب سستی آئی تو لوگ ایک مہینے میں قرآن، اب تو سر ایک مہینے کیا، ایک زندگی میں بھی ایک قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے لوگ. تو پھر جب سستی آئی تابعین کے دور میں تو ان کا روز کا ایک ہم ایسا کر لیں، جز بنا لیں کہ ہم ایک مہینے میں قرآن مکمل کریں. جز عربی میں وہی ہم پارا کہہ دیتے ہیں، اردو کے اندر فارسی میں، تو 30 پارے بن گئے آلموسٹ نبی علیہ السلام کی وفات کے آپ سمجھ لیں 60-70 سال کے بعد. اب وہ پارے چونکہ لوگوں نے بنائے تھے، میرا خیال ہے وہ کوئی بندہ انہوں نے کوئی ناڑی بٹھایا ہوا تھا اس میں، اس نے جناب میرا خیال ہے ایسے کیا ہوگا اور وہ صفحے گننے شروع کیے، برابر برابر کر کے اس نے 30 بنا دیے. اور اس میں ظلم یہ کر دیا کہ سورۃ الحجر آپ دیکھ لیں، پارہ نمبر 13 کی آخری آیت سورۃ الحجر کی پہلی آیت ہے، اور باقی پوری سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 میں ہے. ایک لائن کا کیا ایڈوانٹیج اس نے لے لیا ہے، سورت توڑ دی. کیا ہی زبردست ہوتا کہ سورۃ الحجر سے ہی پارہ نمبر 14 کا آغاز ہو رہا ہوتا. ایک لائن کی آیت ہے، کوئی لائن یہ نہ سمجھے گا کوئی صفحے کی ہے، ایک لائن، پوری لائن بھی نہیں بنتی، وہ کھینچتان کے اسے لمبا کر کے لکھتے ہیں. آدھی لائن کی وہ آیت ہے، وہ انہوں نے پارہ نمبر 13 کے اینڈ پہ رکھی اور پورا پارہ نمبر 14 کے اندر باقی صورت ٹرانسفر کر دی. ان کو کیا مسئلہ تھا کہ مطلب یہ شروع نہیں کر سکتے تھے وہاں سے سورۃ الحجر کو؟ اگر یہ پارہ نمبر 14 کے سٹارٹ میں لے آتے تو اس میں کوئی پرابلم تھی ان کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں نا جی، آغاز میں تو کہتا ہوں بڑا مزہ آتا. سٹارٹ ہو رہا ہے الف لام را. ہو سکتا ہے انہوں نے کہا جی میں ان کو حروف مقطعات سے شروع کرنا پڑ رہا ہے اور یہ الف لام را سے ہمارا 14واں پارہ نہ شروع ہو، تو میں ان کو اس وقت اگر ہوتا یا یہ اب ہوتے تو میں ان کو پھکی دیتا کہ آلریڈی تم لوگوں نے ایک پارہ شروع تو کیا ہوا ہے ایسی چیز سے. یہ جو 26واں پارہ ہے وہ حامیم سے شروع ہو رہا ہے. اگر 26واں پارہ حامیم سے شروع ہو سکتا تھا سورۃ الاحقاف، تو یار 14واں پارہ الف لام را سے شروع نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ کیا ظلم کیا ہے کہ چھوٹی سی ایک آیت انہوں نے پکڑ کے سورۃ الحجر کے ٹکڑے کر دیے. یہ آیت کتنی ہے سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. بس 5-6 اس کے اندر کلمات ہیں، ایک لائن بھی پوری نہیں بنتی ہے، کھینچ کے لمبا کر کے اس کو ایک لائن میں لے کے آتے ہیں. آدھی لائن پونی لائن کی ایک آیت تھی، یہ اس میں ڈال دیتے. سورۃ الحجر کی آپ دیکھیں کل آیات ہیں 99، اس میں سے 98 آیات پارہ نمبر 14 میں ہے اور ایک آیت 13 میں ہے. یہ اسلام کی خدمت کی ہے جی. پھر ہم جب ان کو کہتے ہیں نا کہ یار یہ کیا ٹیکنیکلی مس ہینڈلنگ کی ہے، جب وہ گورا بھی اس کو انالائز کرتا کہتے ہیں یار یہ کیا ہوا ہے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں یار یہ پاروں کی ڈویژن جو ہے نا یہ ہمارے بابوں کی ہے. یہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. تو میں پھر پہلے عرض کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. ابھی میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے کچھ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفیہ بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، حنفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اس کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے بابے کا. یہ وکھرے جہاں آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا جہاں انہوں نے بنایا. تو آپ ہماری باتیں سنیں گے نا تو ایک دن آئے گا آپ بھی جھوم جھوم کے کہیں گے کہ نہ میں وابی
نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں اور نہ میں سو کالڈ بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، میں علمی کتابی مسلم ہوں۔ تو اب مجھے بتائیں، یہ جو پبلک میں انہوں نے مشہور کیا ہے کہ جی شیعہ کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے ہیں، حالانکہ قرآن کے 30 پارے ہیں، حالانکہ قرآن کے 30 پارے بھی نہیں ہیں، وہ بھی مولویوں نے بابوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کی تو 114 سورتیں تھیں، 7 منازل تھیں، پارے تو بعد میں بنے، جو چیز بنی بعد میں اس کی بنیاد پہ کہہ رہی وہ کہتے ہیں 40 پارے ہیں اور ہم اہل سنت کہتے ہیں 30 پارے ہیں۔ اور سر 30 پارے بھی تو بعد میں ہیں، نبی علیہ السلام نے تو 30 پارے بنائے ہی نہیں ہیں، ورنہ یہ والا کام ہوا ہوتا کہ سورۃ الحجر کی 99 آیات میں سے 98 آیات پارہ نمبر 14 میں ہوتی اور ایک آیت جو ہے وہ ادھر ہوتی۔ ایک آیت سے کیا ایڈوانٹیج لیا ہے انہوں نے، سوائے قرآن کی خوبصورتی توڑ دی ہے۔ اسی طریقے سے جو رکوع ہے نا جی، رکوعوں کی تقسیم بھی بعد میں ہوئی ہے مضامین کے اعتبار سے۔ ایک سب ٹاپک سورت، آپ کو پتا ہے نا، آیات مل کے ایک سورت بناتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک پورا اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ ہوتا ہے، اس میں کئی ایک چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہوتے ہیں، ان کو بعد میں نا انہوں نے تابعین کے دور کے اندر ڈیفائن کیا۔ 558 رکوع ہیں قرآن میں ٹوٹل، وہ مضامین کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو رکوع ہے نا، یہ سپاروں کی تقسیم سے بھی بالا ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ یاسین میں سٹارٹ میں آپ جب دوسرا رکوع دیکھیں گے نا، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے پارہ نمبر 22 میں اور ختم پارہ نمبر 23 میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پارہ اینڈ ہوا ہے تو رکوع ختم ہوا ہے، اس لیے کہ مضمون کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، تو رکوع جا کے بعد میں۔ لیکن یہ کمال کی تقسیم ہے۔ مجھے چند ایک جگہ پہ اختلاف ہے رکوعوں کی تقسیم کے ساتھ کہ وہ مضمون اس میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اوورآل یہ بہت سمجھداری کے ساتھ ڈویژن کی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ ظاہر انسانی کوشش، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں۔ تو پاروں کی تقسیم اور رکوعوں کی تقسیم بعد کی پیداوار ہے، تو جو چیز ہی بعد میں ہے اس کے اوپر جھگڑنا، پھر جعلی قصے کہانیاں بنانا کہ جی شیعہ کہتے ہیں 40 پارے، ہم کہتے ہیں 30 پارے۔ سر آپ بھی جو کہتے ہیں نا وہ بھی ویسے ہی کہہ رہے ہیں، پارے شارے تو بنے ہی بعد میں، یہ تو صورتیں تھیں، یہ تو آسانی کے لیے۔ آپ دیکھیں گے سعودیہ کے کئی قرآن ہیں، وہ اگر آپ وہ جو ان کے اپنے لوکل قرآن شروع ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمارا تو پارہ شروع ہوتا ہے نا تو نئے پیج سے شروع ہوتا ہے، وہ پیج کے سینٹر سے بھی ان کا پارہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس تقسیم کو اس طریقے سے لے کے نہیں چل رہے ہوتے۔ پھر آگے یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہمارے جو مصحف کی تقسیم میں آپ کو ہر پارہ بھی 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے۔ 1/4 ہے جسے ہم ربع کہہ رہے ہوتے ہیں، چوتھا حصہ، ٹھیک ہے، پھر نصف آتا ہے، اس کے بعد جو ہے ثلث آتا ہے، پھر وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ لیکن آپ عرب کے قرآن دیکھیں گے نا جو عربیوں کے ہیں، اس میں یہ والی تقسیم نہیں ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے یہ تو عربیوں کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا ہمارے یہاں پہ کئی ایک صورتیں ہیں جن کے نام ہمیں زبانی یاد ہیں، لیکن آپ عرب ملکوں میں جائیں نا تو آپ وہاں قرآن کھولیں تو ان صورتوں کے نام ہی وہ نہیں ہوں گے، انہوں نے دوسرے نام لکھے ہوں گے، وہ بھی ثابت ہے۔ مثلا ہم یہاں سورۃ المؤمن کہتے ہیں، عرب کے لوگ اسے سورہ غافر کہتے ہیں، غافر کا لفظ بھی اس میں موجود ہے، المومن کا لفظ بھی موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، عرب کے قرآن آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا سورۃ الاسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ہم یہاں عجم میں کہتے ہیں سورہ حامیم السجدہ، عرب کے لوگ اسے کہتے ہیں سورہ فصلت، کتاب فصلت آیاتہ۔ تو یہ دو نام ہیں، لیکن عرب و عجم میں چاند ایک جگہ پہ فرق چل رہا ہے۔ ہم سورۃ الملک کہتے ہیں، حالانکہ سورہ تبارک بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں چلتے ہیں۔ تو پاروں کے اوپر یہ جھگڑتے رہے اور پاروں کی ڈویژن تو ہوئی بعد میں۔ اس کے بعد میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا، کسی بھی فرقے کے ہیں، آج تک آپ میں سے کسی نے زحمت کی کہ کبھی شیعہ کی مسجد میں جا کے، جس کو آپ لوگ امام بارگاہ کہتے ہیں اور وہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام بارگاہ ہماری علیحدہ ہوتی ہے، ہم نے باہر لکھا ہوتا ہے مسجد و امام بارگاہ، ہم بھی اپنی عبادت گاہ کو مسجد ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہم پہ تھوپ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس نے یہاں پہ مساجد کے ساتھ مزار بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب کتنا ظلم ہے کہ آپ اس مسجد کو مزار کا نام دے دیں، وہ الگ ہوتی ہے۔ اس طرح ان کی جو امام بارگاہ والی ایکٹیویٹیز ہیں وہ الگ، ایک انہوں نے اس کے ساتھ ایڈجسنٹ بلڈنگ بنائی ہوئی ہوتی ہے، مسجد الگ ہی ہوتی ہے، اس لیے لکھا ہوتا ہے باہر مسجد و امام بارگاہ۔ اور بعض اوقات صرف امام بارگاہ ہوتی ہیں، وہ مسجدیں نہیں ہوتی، وہاں ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے آپ کی محفل میلاد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور کانفرنسز ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے، جشن دیوبند کانفرنس، ٹھیک ہے، حقانیت اہل حدیث کانفرنس، اس کے لیے آپ نے کوئی میرج ہال وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، اس طرح انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ مسجد بال وہ بھی یوز کرتے ہیں۔ آج تک شیعہ کی مسجد میں جا کے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ کہ قرآن کے وہ 30 پارے مانتے ہیں، 40 پارے، اس کو تو چھوڑ دیں، یہ تو بات ہی جعلی نکلی، پہلی تو بات پاروں والی، 114 صورتیں ہیں یا وہاں پہ کچھ اور ہیں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ سنی اور شیعہ کا ایک ہی قرآن ہے، ہینڈ رائٹنگ ایک ہے، کاتب ایک ہے۔ دمشق کا، سیریا کا ایک کاتب ہے جس کا نام ہے عثمان طٰہٰ حفظہ اللہ تعالی، 85 ایئرز پلس ان کی ایج ہے، ابھی زندہ ہے، جنہوں نے یہ قرآن لکھا جو بلو بائنڈنگ میں، خط نسخ جو ہمارا یہ سب کانٹیننٹ میں پڑھا جاتا ہے اس کے اعتبار سے یہاں چھپتا ہے، اور خط ریحان میں نا گرین بائنڈنگ میں جو عرب کا سٹائل ہے وہ بھی اسی بندے نے لکھا ہوا ہے، وہ وہاں سے چھپتا ہے۔ اور یہی قرآن سیم ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے چھپتا ہے۔ میں نے ایران کے قرآن دیکھے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور سعودیہ والوں نے تو یعنی کاتب کا نام نہیں لکھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کی ہے، لیکن ایران والوں کا آپ قرآن کھولیں، یقین کریں، انہوں نے باہر لکھا ہوتا ہے مصحف عثمان طٰہٰ، عثمان طٰہٰ کا لکھا ہوا۔ ہم جب جواد نقوی صاحب کو ملنے گئے تھے تو سارے بچوں نے جو مصحف اٹھائے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا نہیں باہر لکھا تھا عثمان طٰہٰ کا نام، اتنا موٹا لکھا ہوا تھا۔ عثمان طٰہٰ نے لکھا، اور کمال لکھا۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر صفحے پہ آیت مکمل ہوتی ہے، کمال کام ہے یار۔ 6236 آیات، یا بسم اللہ ملا لیں تو 6349 آیات ہوں، اور مصحف کے کل صفحے جو ہمارے سب کانٹیننٹ کی رائٹنگ میں لکھا 611 صفحے ہیں اس کے، اور اس طرح اس کو ترتیب دیا جائے کہ ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہو۔ کاتب کا کمال ہے نا، یہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے۔ یہ 1988 میں ان کو سعودیہ بلایا گیا تھا شاہ فہد پرنٹنگ پریس کے لیے قرآن لکھنے کے لیے۔ یہ 10 سال سعودیہ میں رہے ہیں، اور اس 10 سالوں میں انہوں نے 4 مصحف لکھے ہیں، اور وہ مصحف اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں چل رہے ہیں، جن میں سے ایک یہ مصحف ہے ہمارا اجمی خط نسخ والا سٹائل، ایک خط ریحان والا ہے جو تھوڑا سا چپٹا کے لکھا جاتا ہے، جو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں وہ یارو ساڈا قرآن دیو سانو، حالانکہ وہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی اس نے لکھا ہے، اور ماشاءاللہ اس کا قرآن پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ایران والوں نے بھی اسی سے رائٹس لیے ہیں، وہ ریڈ بائنڈنگ میں وہ قرآن چھاپ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جدھر جدھر جو جو آیت مکمل ہو رہی ہے وہی ایران والوں کا قرآن بھی، چونکہ ہے ہی وہ ہے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آپ کو بتایا گیا جی سنی شیعہ کا قرآن ہی الگ ہے، تو یہ بات بھی آپ کو غلط بتائی گئی، اور آپ نے اتنی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑا۔ باقی میں ابھی وہ تعریف قرآن والے مسئلے پہ نہیں آیا، میں اگر آیا تو پھر آپ کو برا لگے گا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ کیا صرف شیعہ ہی کافر ہیں؟ کیا تعریف قرآن صرف شیعہ نے کی ہے؟ سوالیہ نشان۔ تو آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے پھر پورا کچا چٹا کھولا دونوں طرف کا۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں طرف کتابوں کے اندر ڈنڈیاں ماری گئی ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کو مشکوک بنایا گیا، لیکن الٹیمیٹلی قرآن مشکوک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تواتر سے آیا ہے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ بھی سورۃ الحجر کی آیت ہے، جنہوں تروڑیا انہوں نے، کیڑی سورت انہوں نے پان دیتی ہے، جس کی آیت نمبر 9 ہے۔ بے شک ہم ہی نے اسے نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور معجزہ بھی قیامت تک کے لیے باقی۔ تو یہ جو قرآن حکیم کی آیت ہے، اس بات پہ ثبوت ہے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے، اس کو کوئی نہیں چینج کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی یہودیاں نے ایک صورت بنا چاہیے، وہ بنا دیں، میں کہتا ہوں جی وہ پرنٹ بھی کر دیں۔ شاہ فہد پرنٹنگ پریس میں سے یہ نسخے 200 ملین ابھی تک پرنٹ ہو چکے ہیں، 20 کروڑ سے زیادہ، جو پوری دنیا میں فری بانٹتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ میں کہتا ہوں یہودی جو ہے نا 200 کی بجائے 400 ملین چھاپ لیں آیات اور صورتیں ایڈ کر کے، وہ کسی مسلمان کے گھر میں سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور لی ہے حفاظ کے ذریعے، سینہ مسینہ۔ آپ دیکھتے ہیں جب بھی قرآن اردو ترجمے والا چھپتا ہے نا، جو یہاں پہ تاج کمپنی نے چھاپا ہے، ضیاء القرآن نے، اس کے اینڈ پہ 5-6 حفاظ کے سائن ہوتے ہیں کہ ہم نے لفظ با لفظ پڑھا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ قرآن کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے؟ حافظ۔
ریٹن چیز کی پروف ریڈنگ کر رہا ہے جس کو زبانی کرائم ہے. ہائے 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 ہائے. دنیا میں اس وقت حفاظ کی تعداد مسلمانوں کے اندر ملینز میں ہے, لاکھوں میں نہیں ہے, ملینز میں. امام کعبہ بھی غلطی کرتا ہے نا, اس کو پیچھے سے لقمہ مل جاتا ہے, کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا. تو قرآن کی حفاظت تو اللہ نے لی ہے, سینہ بسینہ قرآن یاد کر کے ٹرانسفر ہوا ہے. قرآن دنیا میں ایک ہی ہے, مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے جنوب تک. آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں, وہاں سے افریقہ کا اٹھا لیں, اور ادھر اوپر جا کے رشیا کا مسلمان اٹھا لیں, یا ادھر سب کانٹیننٹ کا کوئی مسلمان, آپ اس سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھیں نا تو وہ اگلی آیت آپ کو پڑھ کے بتا دے گا, کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا. یہ فضیلت اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے. اور سر میں موقع غنیمت جانوں تو آپ کو بتاؤں, یہی سیم کیس بخاری مسلم کے ساتھ ہے. لوگ کہتے ہیں جو بریلویوں نے اپنی بخاری چھاپی ہوئی ہے, مسلم اپنی وہ ایک ہی ہے, ترجمہ بھی آلموسٹ ایک ہے, تفسیر میں ڈنڈی ماری ہے. تو تفسیر میں تو قرآن میں بھی انہوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے. قرآن کی صرف ٹیکسٹ کی حفاظت ہے, بعض کا ترجمہ میں ماری ہے, وہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر دیتا ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ محفوظ کتاب ہے. اس کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے؟ حفاظ. اور اس کے ساتھ پیرلل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھوائے ہوئے نسخے اس وقت دنیا میں کم از کم 3 میوزیمز کے اندر موجود ہیں. رشیا کے میوزیم کے اندر, انگلینڈ کے میوزیم کے اندر, اور ایک جو ٹاپ کاپی میوزیم ہے ٹرکی کا, جس کے پہ وہ والا صفحہ بھی موجود ہے جس پہ حضرت عثمان کا خون گرا تھا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, تجھے اللہ ہی کافی ہے ان کے اگینسٹ. وہ والا مصحف جو حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے تو ان کو شہید کیا گیا, وہ مصحف سیف ہے. تو اس کے ساتھ آپ ایک ایک چیز میچ کر سکتے ہیں. دنیا میں کوئی کسی مذہب کا ماننے والا اپنی ٹیکسٹ بک اس طرح کی پیش کر سکتا ہے. اور آج تو جدید دور ہے, کاربن ڈیٹنگ کروا کے دیکھ لیں, قرآن کے کتنے نسخوں کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے, وہ حضرت عثمان کے زمانے کے نکلے ہیں. تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار اس زمانے کا قرآن اور تھا, بدل گیا. باقی یہ جو پروپیگنڈے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی اس کی فلاں قرات تھی, یہ تھی, وہ تھی, چھوڑیں. جس قرات کے اوپر اجماع اور تواتر ہے نا, وہ یہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, جسے یہ لوگ ٹیکنیکلی قاری حضرات کہتے ہیں امام حفص کی قرات. قرآن کو بھی اماموں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. وہ ضرورت ہی نہیں کہہ رہے کہ امام حفص کی قرات عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے, اور وہ یہ تو تواتر سے آئے. امام حفص نہ بھی ہوتے کو فرق نہیں پڑنا تھا. یہ تو اس طریقے سے ہے کہ میں کہوں جی عثمان طہا نہ ہوتا تو یہ مصحف ہی نہ آتا. عثمان طہا کا محتاج ہے, نہ امام حفص کا محتاج ہے قرآن, نہ عثمان طہا کا محتاج ہے. بلکہ آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تاج کمپنی کا جو قرآن لکھا ہے نا 16 سطری حفاظ والا, اس کا نام ہے 16 سطری, 16 لائنوں والا. سر اس کی رائٹنگ عثمان طہا سے بھی خوبصورت ہے. وہ پاکستان بننے سے پہلے لکھا گیا تھا. عرب کے لوگ بھی اس قرآن کی تعریف کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس جب عرب کے حکمران آتے ہیں تو ہمارے پاکستانی ان کو نا وہ تاج کمپنی کے اس قرآن کو گفٹ کرتے ہیں جو حافظ پڑھتے ہیں. حافظوں کو زبانی نا ان کی ایک دماغ میں بھی ریل چل رہی ہوتی ہے کہ یہ آیت فلاں صفحے پہ فلاں جگہ پہ ہے. وہ جو انہوں نے کریم کیا ہے نا وہ 16 سطری قرآن ہے, 16 لائنوں والا. وہ لکھا ہوتا ہے حفاظ کے لیے. ہمارے سارے سب کانٹیننٹ میں وہی قرآن چلتا ہے. اس کی رائٹنگ بہت خوبصورت ہے. پھر اس کو کاپی کر کے ضیاء القرآن نے بھی 16 سطری بنایا, باقیوں نے بھی بنایا, قدرت اللہ والا کمپنی والوں نے بھی, اور لوگوں نے بھی. تو اللہ کا شکر ہے جی قرآن محفوظ ہے. یہ کسی مولوی کا, کسی بزرگ کا, کسی پیر کا, کسی محدث کا, کسی فقیہ کا, کسی امام کا محتاج نہیں, بلکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور یہ جو اس طرح کے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا, یہ دیکھنے چاہیے کہ ان کے اندر کوئی ورت بھی ہے کہ نہیں. تو قرآن حکیم کی آیات کے والے سے بھی آپ کو غلط بتایا گیا, پاروں کے اعتبار سے بھی غلط بتایا گیا, صورتوں کی تعداد تو صحیح بتائی گئی ہے, بل صورتوں کے اندر جو کچھ لکھا ہے مضامین وہ تو ابھی تک نہیں بتا پا رہے. وہ ہم ہی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ سر کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. جس خدا کا تعارف ان کتابوں سے ہوتا ہے, قرآن سے ہوتا ہے, وہ نہیں ہے جو آپ کو بابوں نے کروایا. بابوں نے تو اپنی مرضی کا خدا بنا کے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو ہم آپ کو جھنجھوڑ کے یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں. تو میں نے یہ ایک اوور آل پکچر آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دین جو کتابوں کے ذریعے ہے اور جو بابوں کے ذریعے اس میں فرق ہے. باقی کورس کی کتابوں میں ظاہر ہے چونکہ بابوں کے ہی زیر اثر لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے. میں نے جو قرآن کلاسز اپنی لیٹسٹ ریکارڈ کروائی ہیں اس کے پہلے 6 لیکچر صرف تعارف قرآن پہ ہیں. سر آپ دنیا میں ہزاروں کتابیں پڑھ لیں تو ایک طرف وہ نالج ہوگا ہر اعتبار سے. آپ کو ہر ٹاپک میں نے اس میں ڈسکس کیا 40 پوائنٹس, اور یہ جو کچھ میں نے آج کچھ بولا ہے نا اسی ٹاپک پہ اس سے ڈیٹیل میں اس میں بول چکا ہوں. یہ اس کے 4-5 پوائنٹس ہیں جو میں نے تھوڑے سے وقت میں ڈسکس کیے ہیں, وہ 40 پوائنٹس ہیں
جو آپ سوچ سکتے ہیں نا قرآن کے تعارف پہ، وہ آپ کو 6 لیکچرز، ہمارے قرآن لیکچرز کی جو نیو کلاسز ہیں، جو ہم نے ایک ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ سٹارٹ کیے ہیں، ایک طرح کا بیک گراؤنڈ چل رہا ہے اس کا، پیچھے وہ جو محراب سے بنے ہوئے ہیں ڈارک گرین کلر میں، اور بیچ میں وہ بڑا خوبصورت سا، تو ظاہر ہے ہمیں وہ فزیکلی تو کسی مسجد کے محراب میں نہیں بیٹھنے دیں گے، تو اسی محراب ہی چکے تھے لہندا سی کہ جناب اے ویکھو چلو اسی بیٹھے ہیں، اور اس کو ڈیفرنٹ کیا تھا کیونکہ باقی میری ساری کلاسز جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈس کے ساتھ ریکارڈ ہوتی تھی. آلریڈی جو 344 کلاسز کے اندر قرآن آلموسٹ 9 سال میں مکمل ہوا ہے، اور یہ تو شاید اب 9 سال سے بھی زیادہ لگ جائیں، لیکن یہ میں تفصیلی کر رہا ہوں کہ کوئی کسر اس میں رہے نا. تو وہ ہم نے ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے کیا ہے، اس سے پتہ چل جائے کہ یہ قرآن کلاس ہے اور یہ ادر دین قرآن کلاس ہے. تو اس میں آپ 40 پوائنٹس وہ پہلے 6 لیکچر سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کے اعتبار سے، قرآن کی جو ناسخ و منسوخ کا ایشو ہے، اور ہر طرح کے یہ معاملات. اس کی عربک کون سے والی عربک ہے، یہ بھی اکثر آپ سن رہے ہوں گے جو قرآن دی عربی ہو رہا ہے تو اور عربی ہو رہا ہے، او ایک ہی ہے عربی اور ہے. ٹھیک ہے جی، بس میں ہی کہاں گا غور کر، اور کہنا لیا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، اور چھڑ غور کر. ٹھیک ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، اے اور کہہ تو تے بابیاں دا خدا اور اے اور ہے تے غور کر کہ تنوں دین کچھ اور دسیا گیا. تو ایک دیہڑا آئے گا تو بھی کہیں گا انشاءاللہ کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی.